الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه وبصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى المواليد مولى المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات یہ شرح مجالس ماہ مبارک رمضان کا پہلا شرح جو شرح رحمت کہلاتا ہے، میں نے ایمان اور تقویٰ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کیے. آپ حضرات نے میرے بھائیوں نے بہنوں نے بے انتہا عقیدت سے محبت سے ان مجالس کو سنا. میں آپ کا سب کا ممنون. بانیان شرکت کنندگان مجلس میں آنے والے جتنے بھی امام بارگاہوں سے لوگ تشریف لائے، جو اتحاد کی فضا بنی، پروردگار سے قائم دائم رکھے اور پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کی یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ مودتیں جو آل محمد علیہ السلام سے وابستہ ہیں، یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہی اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالایمان. خیر تبھی ہے جب انسان کے پاس ایمان عاقبت بخیر ایمان ہی کے ساتھ ہے. دنیا سے انسان جب اٹھے تو وہ ایمان کے ساتھ جائے. اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہو آخری وقت میں، آخری لحظے کے اندر ایمان کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. بہت سے مطالب ذہن میں سے بہت سی باتیں پیش کر پایا، بہت سی باتیں نہیں کہہ پایا. انشاءاللہ تعالیٰ دعوت ہے زندگی رہی پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اگر مہلت ملی اور حالات سازگار رہے. میں دنیا بھر میں جاتا ہوں صرف ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہی کے لیے، اور مجھے جہاں بھی گیا ہوں کبھی بھی مجمع سے کوئی بھی شکوہ نہیں رہا. ہر جگہ پہ مجھے اسی طرح سے محبت ملی ہے. آپ حضرات نے بے انتہا محبت دی. آپ لوگوں کے چہرے مجھے یاد ہیں. سبحان اللہ. تو آپ حضرات کی محبت کا ممنون ہوں. اور یہ ہمارا دیکھیں نہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہ مجھ سے کوئی رشتہ، خونی رشتہ شاید ہم سب کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے اور وہ ہے رشتہ ولایت. سب سے بڑا رشتہ ہی ولایت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. چاہے افریقہ کے جنگل میں کوئی رہ رہا ہو جو علی کی ولایت کا مانتا ہے وہ ہمارا تو وہ کہیں بھی رہتا ہو جب وہ امیر المومنین کو مانتا ہے، ان کی ولایت کا قائل ہے، 12 ائمہ کا ماننے والا ہے، وہ ہمارا بھائی. ہمارے ایمان اور تقوی یہ مسلمان سے پیش کروں. آج جناب خدیجہ کبریٰ کی روزے
بات ہے تو اس لیے سلمان سے بیوی کی سلمان سے مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اسلام کی سرور کائنات کی خدمت انجام دی۔ عزیزان گرامی، ایمان اور تقوی ایک ایسی کیفیت کہ جب کسی زوجہ نے جناب ختم مرتبہ سے شکوہ کیا کہ آپ کب تک خدیجہ کو یاد کرتے رہیں گے، کیا تھا ان میں جو ہم نے نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا خدا کی قسم واللہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملی۔ خدا فرما رہے ہیں، وہ بھی قسم کھا کے تاکید کر رہے ہیں ازواج کو۔ جس نبی کو صادق و امین کہا جاتا ہے وہ قسم کھا کے تاکیداً بتا رہے ہیں کہ ویسے بھی جھوٹ تو دور دور ہے، لیکن قسم کھا کے تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ وہ ازواج جو سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں، مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہیں ملے۔ اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا، میری تصدیق کی کہ جب سب مجھ سے دامن چرا رہے ہیں، وہ اس وقت اپنے دولت مجھ پہ قربان کرنے پہ آمادہ ہوئی جب کوئی بھی مجھ سے قریب نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھے، اس نے یعنی جناب سرور کائنات جناب خدیجہ سے کہا، خدیجہ نے اس وقت مجھے فاطمہ دی جب سب مجھے ابتر کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب خدیجہ ہی سے جناب سرور کائنات کی نسل کو جاری رکھا۔ یہاں پہ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو جملے کو خاص طور سے سنیے گا، مجمع آ رہا ہے اور میں یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور سے جملہ سارے کے سارے میرے مومن بھائیوں کے لیے کہ عزیزان گرامی، سرور کائنات اللہ نے جہاں جہاں پہ انبیاء اور ائمہ خصوصاً کی جو 14 معصومین علیہ السلام ہیں، جہاں پہ بھی جو افضل ترین اشرف ترین افراد تھے انہیں ان کے اجداد میں رکھا۔ اللہ جب بھی کسی امام یا نبی کی والدہ کا انتخاب کرتا ہے جو سب سے اشرف ہو، جو سب سے بہتر ہو، ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس نے ماں بننا ہے اس کی کہ جس کا مقام کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سارہ سے بہتر اگر حضرت ہاجرہ ہیں تو اللہ جناب سارہ سے جناب اسماعیل کی ولادت کو نہیں رکھتا، کیونکہ ایک ایسی بیوی ہے جو سارہ سے افضل ہے اور آخری نبی نے اسماعیل کے نسل میں آنا، 14 نے اسماعیل کی نسل میں آنا، کیونکہ ایک بیوی، صرف ایک بیوی سارہ سے افضل ہے تو اللہ نے کہا سارہ کے نسل میں نہیں آئیں گے اسماعیل، ہاجرہ کی نسل میں آئیں گے، کیونکہ ہاجرہ افضل ہے سارہ سے، آخری نبی نے اسماعیل کی نسل میں آنا، تو ایسی ماں کا انتخاب کیا، سبحان اللہ، ایسی جناب ہاجرہ کا انتخاب کیا جو سارہ سے افضل ہو، تو اللہ نے سب سے افضل و اشرف بیویوں کا انتخاب کیا۔ توجہ ہو سارے مجلے کی، ابھی بھی میں بات نہیں پہنچا پایا، ابھی بھی بات نہیں پہنچا پایا عزیزان گرامی، تو اللہ نے جناب ہاجرہ کا انتخاب کیا، جہاں پہ بھی افضل ترین بیویاں تھی اللہ ان کا انتخاب کرتا رہا۔ ائمہ علیہ السلام کی مائیں بھی جو سب سے افضل بیویاں تھیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کوئی عام بیوی نہیں ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے علی کی ماں بننا ہو۔ جناب سیدہ کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، جو امام حسن حسین کی والدہ سے متعلق پیش کروں گا۔ اب اگر عرب میں کوئی بیوی نہیں نہ تھی تو اللہ نے دیکھا ایران میں ایک ایسی بیوی ہے جس کا مقابلہ کوئی عرب کی بیوی بھی نہیں کر سکتی، تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا جناب شہربانوں کا، چوتھے امام کی ماں وہ بنے۔ سبحان اللہ، بہت سے لوگ نہیں پہنچے، تو جب سب سے افضل بیویاں تھیں اللہ نے کہا اچھا جو جب عرب میں ایران میں نہیں ہے تو میں الجزائر سے مراکش سے کسی بیوی کا انتخاب کروں گا۔ سبحان اللہ، تو حضرت سمیہ خاتون، حضرت سمانہ خاتون، ان بیویوں کا انتخاب ہوتا رہا جو سب سے افضل تھی، اللہ انہیں لے کے آتا رہا، یہاں تک کہ جب 12ویں امام کی نوبت آئی تو ایک روم میں رہنے والی بیوی نام نرجس خاتون ہے۔ بھائی سارے چلتے رہیں گے، سارا میں میرے ساتھ ہو، تو اللہ نے کہا جو سب سے افضل بیویاں ہوں گی میں ان کا انتخاب کروں گا اپنے اماموں کی، جسے میں نے امام بنانا۔ اب میں ایک فلسفہ اور حکمت پیش کر رہا ہوں، یہ حکمت کیا تھی اللہ کا سب سے افضل بیویوں کا انتخاب کرنے۔ آپ کوئی عام شے لے جا رہے ہو تو کسی بھی بیگ میں لے جاتے ہو، پلاسٹک کا تھیلا اس میں آپ نے سامان رکھا چلے گا، لیکن جب آپ ہیرے جواہرات لینے جاتے ہیں نا تو مخمل کا بیگ لیتے ہیں، سونے کی تاریں لگی ہوتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ
سونے کی تارے مخمل کا یہ آپ نے جاگہ لیا ہے کیوں؟ تو آپ فوراً کہیں گے جاگے کے اندر میں نے ہیرا رکھنا ہے. ہیرے رکھنے کے لیے مخمل کا کپڑا تلاش کرتے ہیں, سونے کی تارے لگائے جاتے ہیں, تب جا کے وہ تیار ہوتا ہے ہیرا رکھنے کے لیے. اللہ نے ائمہ علیہ السلام کے نور کو رکھنا تھا. افضل ترین بیویوں کا انتخاب کیا کہ ساری میں نے تمہید باندھی ہے, پورا خونہ نکل دیتے ہیں ابتدا سے پورا. یہ میں کیوں زور لگا رہا ہوں, یہ ائمہ علیہ السلام کی مائیں جن بیویوں نے بننا تھا. سارے بندوں کی توجہ, جن بیویوں نے ائمہ کی مائیں بننا تھا, اللہ نے خاص طور سے پاکیزہ ترین بیویوں کا انتخاب کیا کیونکہ آیت تطہیر کا مصداق آنے والے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں جو جملے کے لیے میں نے ساری زحمت دی ہے, یہ 5-7 منٹ کی تمہید سے ایک جملے کے لیے تھی. جن بیویوں نے ائمہ کی مائیں بننا تھا, پاک و پاکیزہ بیویوں کا انتخاب کیا, اور جس بیوی نے فاطمہ الزہرا کی ماں بننا تھا. پہنچانا چاہتا ہوں. اب سارے بندے کی مجھے توجہ چاہیے. جس بیوی نے جناب خاتون جنت کی ماں بننا ہو, اللہ نے ان کا انتخاب کیسے کیا ہوگا؟ یہ عام بیوی نہ ہو, یہ دوسری ازواج کی طرح سے نہ ہو. اگر کبھی آپ سنیں نا کہ پہلے 3 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی, دوسروں کی زوجیت میں رہی تھی, بوڑھی تھی, تو سمجھ جائے بنو امیہ کا پیسہ دوبارہ جملوں کو تو حرام کا سن لیجیے گا. جہاں جہاں سنے نا, اگر کبھی بھی کسی سے سنے کہ کسی نے کہا کہ 3 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی, کسی اور کی زوجیت میں نہیں, تو سمجھ جائیے گا یہ بنو امیہ کا پیسہ اور سرخرید درباری ملاؤں کا طرف چل رہا ہے. ارے وہ بیوی جس نے خاتون جنت کی ماں بنا ہو, وہ آپ بیوی ہو ہی نہیں سکتی. یہاں روک ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو خاص طور سنیے, کتاب کا ترجمہ میں نے خود کیا ہے انگریزی کے اندر, تو اس لیے ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. لیکن یہ شکست حضرت سیدہ کے اوپر تقریریں ہیں عادل والے کی, وہاں سے پیش کر رہا ہوں. اور متعدد کتابوں کے اندر ہے. کتاب کا نام ہے الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ, عادل خمینی کتاب ہے. میں نے حوالے 2 دے دیے ہیں تاکہ 2 ایسے حوالے جو ایسے رد نہیں کر سکتا. کسی کے ذہن میں سوالوں کا جواب وہاں پہ موجود ہے کہ 2 کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ, مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. یہ ائمہ علیہ السلام کی ولایت سے متعلق کتاب ہے جو لوگوں نے لکھی, اور بہت اس میں عظمت بیان کی گئی ہے. اب یہاں پہ غور سے سنیے گا, جب تک میں نتیجہ نہ دوں تب تک کوئی نتیجے نہ پہنچے. جب تک میں نتیجہ نہ دوں. سن رہے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں. آپ جب زیارت بارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ پڑھتے ہیں, عاشر جمعہ پڑھیں گے آپ, اس میں کیا کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. یہ چھٹے امام کا جملہ اشہد انک, کس سے کہنے ہیں؟ چھٹے امام صادق علیہ محمد کہنے ہیں امام حسین سے. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, میں کہتا نہیں ہوں, گواہی دیتا ہوں. توجہ, گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ بہت کر مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی عدالت جائے, جب آپ سے پوچھے گواہی دینے آئے ہو, دیکھا نہیں گواہی دینے آیا ہوں, جب کہنے باہر بھیج دو, اس کی گواہی رد ہے. گواہی اس کی قبول ہوتی ہے جس نے دیکھا ہو, سبحان اللہ, مشاہدہ کیا ہو. شہادت مشاہدے سے ہے. شہادت وہی دے سکتا, شہادت دینا یعنی گواہی دینا. وٹنس وہی بن سکتا عدالت کے اندر جس نے مشاہدہ کیا ہو. میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں خاص کچھ جملوں کے لیے. مشاہدہ جس نے کیا ہو, جس نے شہود کے درجے کو پا لیا ہو, سبحان اللہ, صرف وہی شہادت دے سکتا ہے, گواہی وہی دے سکتا ہے جو گواہ ہو. بس یہ
14 معصومین ایک دوسرے ہی کی گواہی دے سکتے ہیں. میں نے آپ کو تیار کیا آج علمی بحث پیش کر رہا ہوں. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو کہ میری بحث کو ضائع کرے. ہر آدمی میرے ساتھ چلے. میں نے بہت علمی موضوع لیا. اب سب ساتھ لیں کہ میرا مشکل سے مشکل مطلب کو آسان سے آسان بنا کے پیش کرنا کہ میری ذمہ داری. میرا کام یہی کہ مشکل سے مشکل بحث کو آسان بنانا میرا کام ہے. میں بحث کوشش یہ کرتا ہوں کہ مشکل بحث کو آسان کرتے ہیں. ادارے کے نام بس یہ 14 ایک دوسرے کی گواہی دے سکتے ہیں. میں اور آپ صرف جملے دہرا رہے ہیں. لوگ ہیں یا نہیں. میں اور آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم صرف چھٹے امام کے جملوں کو دہراتے ہیں, گواہی نہیں دیتے. میں گواہی وہ دے سکتا ہے جس نے دیکھا. اب امام کیا کہہ رہے ہیں, اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. میں گواہی دیتا ہوں. کون کہہ رہے چھٹے امام, میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سرگوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. جس کا جاہلیت و انجازیہ, جاہلیت کے رجس نے نجاست نے آپ کو چھپا بھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جاہلیت نے آپ کو بس بھی نہیں کیا. آپ نور ہیں. جو ہو ان کی ولادت ہمارے جیسی نہیں ہے. پاک و پاکیزہ آتے ہیں. سبحان اللہ. کے احترام میں اس سے تفصیل میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. پاک و پاکیزہ آنے وہ یہ 14 ہے. جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا تھا نا چوتھے امام سے کہ مجھ سے حبیب خدا نے, آپ نے جب رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے تم 5ویں مسیح سے ملو گے, جب ان سے ملے تو انہیں میرا سلام کہہ دینا. تو فوراً کہنے لگے ذرا قمیص سے کہیں جلدی سے غسل لے کے لے آئے. امام نے کہا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, یہ دنیا پاک کرنے آیا. سبحان اللہ. اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ؟ ساری جب نہیں مانگ رہا تو دو جملوں کے لیے جناب خدیجہ کے خود بیان کرنے کے بھی سارا مطلب میرے ساتھ ہے. ابھی دو مراتوں کا حوالہ دے رہا ہوں میں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے. وہ کہتے ہیں کہ جو نور چلا نا جناب آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک, وہ 13 معصومین کا نور تھا, 14 کا نور نہیں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. من میں کی توجہ. امام نے بڑے بڑے مراجع میں لکھا ہے کہ جب جناب آدم سے نور چلا وہ جو ان کی پیشانی پہ دیکھتے تھے وہ 14 کا نہیں 13 کا نور تھا. یہاں تک کہ جناب عبد المطلب تک وہ 13 کا نور آیا. جناب عبد المطلب سے وہ نور 200 میں تقسیم ہو گیا. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. سبحان اللہ. سارا بندہ میرے ساتھ تو کہا 13 معصومین کا نور تھا. 13 14 کا نہیں تھا, 13 معصومین کا نور تھا. نور نبوت کے ختمی مرتبہ کا نور جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. ایک نور ابھی تک دنیا میں نہیں تھا. ایک نور ایسا تھا کہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا. دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج میں
13 کا نور تھا. ایک نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. کی کتاب کا میں نے جو ترجمہ کیا انگریزی کے اندر The Broken Beat کے نام سے, وہاں سے 2 جملے سن لیجیے. اگر سارے کے سارے مجمع نے اگلے معراج کی مرحلے میں جانا ہو میرے ساتھ, تو کہتے ہیں کہ مرتبہ جب پیغمبر معراج پہ جا رہے تھے, چوتھے آسمان پہ جہاں جنت ہے, جناب جبرائیل نے ایک سیب لے کے آگا, یا رسول اللہ, اللہ نے یہ سیب آپ کو ہدیہ کیا. تو پیغمبر نے یہی کہا ہوگا نا, میں یہاں کھانے پینے نہیں آیا. یا رسول اللہ, یہ وہ سیب نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے اس سیب میں فاطمہ کا نور ودیع کیا گیا. مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. ایسا نور جس نور کو دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا ہو. اب سوچئے جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. بیوی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ فاطمہ کی ماں کہلا سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی اور بیوی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی. اب سمجھ میں آئے جناب خدیجہ کبریٰ کا مقام تھا. میں ایک سوال کرتا ہوں, وہ کون ہے جس بیوی کا داماد علی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہو, بیوی کے القاب میں لقب ہے ملیکۃ العرب. سبحان اللہ. سننا چاہیں گے بتائیں؟ میں نے ایک کہنا پیش کیا, ملیکۃ العرب, بے انتہا دولت تھی, اور مکے کے اندر بیوی کی تجارت مشہور تھی کہ ہر آدمی جانتا تھا کہ جو بغیر بادشاہی کے ملیکہ ہو. سبحان اللہ. اللہ نے اتنا نوازا ہو, اور اس کے بے انتہا نوکر چاکر زمینیں, بہت کچھ تھا, بہت تجارت تھی. اور ان کے جو ملازم تھے, میں سے ایک نام تھا میسرہ. بیوی نے کہا, میسرہ, میں نے ایک نام سنا ہے محمد. میں طالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جس شوق سے آپ نے پہلا مرحلہ سنا نا, میرے سینے میں بند کا میں آرام پیش کروں میں. وہ بات کر میں بات چیزیں پیش کر رہا ہوں تو میں پورے طاقت سے پیش کرتا ہوں. یہ سن لیجیے گا مرحلہ, شاید اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے. اگر سننا چاہیں گے سب. اب میسرہ, میں نے ایک نام سنا ہے محمد. ان کی بہت زیادہ تعریف سنی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کے سب کہتے ہیں صادق و امین. کہا میسرہ, میں نے یہ سنا ہے کہ, اور جناب نفیسہ خاتون کی قریبی ترین جو سہیلی تھی جناب خدیجہ کی, کہا کہ میں نے یہ سنا ہے نفیسہ سے اور سب سے, جس مال تجارت میں وہ ہاتھ رکھ لے اس کی برکت ہی برکت ہونے لگتی ہے. کہا کہ ہے تو ایسا ہی. میسرہ نے کہا کہ ہے تو ایسا ہی کہ جس مال تجارت کے اندر وہ ہاتھ رکھتے وہاں پہ رحمت ہی برسنے لگتی ہے. کیوں نہ ہو, رحمت للعالمین. تو جناب خدیجہ کبریٰ نے کہا 23 برس کے بھی پیغمبر عزیزان گرامی, جناب خدیجہ نے کہا میسرہ, ہماری طرف سے ذرا دعوت دو. اور تحلیل کو ضائع نہ ہونے دے کوئی بھی آدمی. تو کہا کہ میسرہ, ہماری طرف سے انہیں دعوت کو, ہمارا مال تجارت دمشق لے جائیں. تو میسرہ کیا کہا کہ آپ سے درخواست ہے ملیکۃ العرب. بھائی دوسرے ابھی اعلان رسالت کا انتظار کریں گے, جو ابھی سے درخواست کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میری طرف سے کہا کہ درخواست کرنا. تو کہا, میسرہ نے کہا کہ ملیکۃ العرب میں درخواست کی کہ اگر آپ مال تجارت لے جائیں. کہا ہاں مال تجارت لے جاؤں گا, لیکن میری کچھ شرائط ہے. میرے نزدیک سب کچھ جائز نہیں ہے. بھئی ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا. سبحان اللہ. پیغمبر ابھی سے بتا رہے ہیں کچھ جائز ہے کچھ ناجائز ہے. وہ اوروں کا نظریہ ہوگا, شریعت کے بعد پتہ چلا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ابھی بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. سبحان اللہ. کہا کہ میری کچھ شرائط ہے. کہا کہ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو شرائط خود بتا دیجیے. کہا ٹھیک ہے, ہم حاضر ہیں.
ایک مرتبہ کہا کہ میری یہ شرائط ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، مال تجارت لے کے جاؤں گا، اس میں سے منافع آپ کا ہوگا، اتنا حصہ میرا ہوگا۔ جناب خدیجہ کبریٰ نے فرمایا کہ ہمیں ساری شرائط قبول، بس یہ درخواست ہے ہمارا مال تجارت ایک مرتبہ آپ دمشق لے جائیے، کہ ہمیں قبول ہے، پیغمبر تشریف لے گئے۔ اب جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلا کر میسرہ جو انہوں نے شرائط کہنی ہے سب پہ پورا عمل کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ کہیں قافلے سے چل دو تو چل دینا، جب یہ کہیں رک جاؤ تو رک جانا، یہ اگر کہیں کہ پڑاؤ ڈال دو تو وہیں پہ خیمے نصب کر دینا، یہ کہیں کہ خیمے ابھی فوراً یہاں سے نصب کیے گئے جو اٹھا دیے جائیں دوبارہ اٹھا دیں۔ میں ذرا یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے تو نفع میں بیچ دو، یہ خسارے میں بیچے خسارے میں بیچ دو۔ یہ کہیں نا دل ہے، چاہے سارے چمک رہے ہو تم کہنا دل ہے، میں ذرا یہ کہنا رات ہے، چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے۔ کیا بیوی کیوں؟ کیا بس میں نے جو چہرہ دیکھ لیا ہے، میں ذرا ان کی اطاعت کرنا، ابھی آیت نہیں آئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ چلے گا نہیں چلے گا؟ ہمیں سارے بندے کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ مجھے نے کہا یہ جو کہیں میں ایسا کرنا، میں سرا بس ساتھ ساتھ رہنا۔ کیا بیوی میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ بھائی نوکر تو یہی پوچھ سکتا اور کیا کہہ سکتا؟ تو ایک مرتبہ میسرہ نے کہا بیوی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا جو کچھ دیکھو مجھے من و عن آ کے بیان کرنا۔ سبحان اللہ، من عن آ کے بیان کرنا، جو کچھ دیکھو۔ کہا بیوی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا میسرہ یہ کوئی مظہر العجائب ہے۔ سبحان اللہ، جو دیکھو مجھے آگے بیان کر دینا یہ کوئی مظہر العجائب ہے۔ گئے اور جب واپس تشریف لائے نا تو میسرہ نے فوراً پیغمبر کے اندر آنے سے پہلے بیوی سے کہہ دیا بیوی آپ کو پوری زندگی کبھی اتنا منافع نہیں ہوا سبحان اللہ جتنا ان کے جانے سے ہوا۔ تو اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ کبریٰ کی عظمتوں میں سلام ہو کہنے لگی کہ اگر آپ چاہیں تو سارا نفع آپ رکھ لیجیے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جتنا کہا تو اس سے زیادہ منافع نہیں ہوگا۔ تو بیوی نے فرمایا میں اپنی رضایت سے سارا مال آپ کو دینے پہ تیار ہوں۔ بیوی نے جناب خدیجہ نے اس وقت کہا ابھی کوئی نہیں جانتا یہ محمد مصطفیٰ سوائے جناب ابو طالب کے، سوائے جناب عبد المطلب کے، جناب فاطمہ بنت اسد، جناب حمزہ کے، جناب کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے۔ بیوی نے کہا میں اپنی مرضی سے رضایت سے سارا مال تجارت کا نفع آپ کو دینے پہ تیار ہوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں مجھے قبول نہیں، آپ راضی ہیں جانتا ہوں مجھے قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہنا میری امانت کی علامت تھا، کرنا میری صداقت کی علامت تھا۔ سبحان اللہ، جناب خدیجہ نے کہا کہ مال تجارت پیغمبر اسلام تشریف لے گئے، اپنا حصہ لیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ نے کہا میسرہ اب بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا بیوی آپ نے بالکل صحیح کہا تھا یہ مظہر العجائب ہے۔ اس وقت میسرہ نے ایسے ایسے معجزات بیان کیے کہ بیوی جب یہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہیں نا ہم نے سارے درختوں کو چھپ کے دیکھا۔ سبحان اللہ، ہم نے آنکھوں سے درختوں کو ان کے سامنے چھپ کے دیکھا، اور کئی مرتبہ یہ ایک مرتبہ درخت کو کہتے ہیں نیچے آ جا مجھے پھل کھانا، جھک کے سلام کرنا، انگریزا ہاتھ پہ رکھے تسبیح پڑھتا۔ سبحان اللہ، میسرہ کا بیوی ہم نے وہ کچھ دیکھا جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب بیوی بابا کہتی ہے میسرہ اور کیا دیکھا اور کیا دیکھا؟ یہ بیوی کا پوچھنا بتا رہا ہے جناب خدیجہ کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا۔ سبحان اللہ،
تمام معجزات کا تذکرہ کیا. کہا بی بی ہم نے یہ سارے معجزات ان میں دیکھے. تو اب بی بی نے کہا کہ میں ایسا نہ جا سکتے ہو. اب بلایا حضرت نفیسہ خاتون کو. کہا نفیسہ وہ جو ہمیں خوابوں میں بشارت ملی تھی نا. سبحان اللہ. جناب خدیجہ فرماتی ہے نفیسہ وہ جو ہمیں خوابوں میں بشارت ملی تھی وہ یہی ہے. بھائی بڑے سے بڑا رشتہ آتا جناب خدیجہ رد کر دیتی اور اکثر عرب کے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ رشتہ بھیجنے کی. بیوی کی پاک دامنی کو دولت کو دیکھ کے سب کوئی رشتہ نہیں بھیجتا تھا اور اگر رشتہ آتا تو بیوی کہتے نہیں ہمیں قبول نہیں ہے. جناب نفیسہ کہتی کوئی رشتہ قبول نہیں. معاملہ کیا کہ ہمیں بشارت ملی ہے جب تک وہ نہ آئے. جناب خدیجہ کو بشارت تھی, جناب عبد المطلب کو بشارت تھی, جناب ابو طالب کو بشارت تھی, جناب آمنہ کو بشارت تھی, جناب عبداللہ کو بشارت تھی, جناب فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی. بھائی ان سب کو بشارت تھی اور جس کے متعلق بشارت تھی اسے خود نہیں پتا تھا. لیکن ہماری ماتمداری ہے ہمیں اس کے لیے جانا ہے. اس کے باوجود بھی آپ حضرات نے جس محبت اور عشق و عقیدت کے ساتھ بیوی کے فضائل کو سنا ہے میں یقین مانی کہ ممنون ہوں. سارے کے سارے میں کو چند جملے اور پیش کرنا چاہتا ہوں. میں بھی مسائل نہیں آنا چاہتا کہ چلیں گے میرے ساتھ ہو جاؤں. اب منبے کی چودے کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب نفیسہ خاتون نے کہا, جناب خدیجہ نے نفیسہ خاتون سے کہا کیا کہ اے نفیسہ وہ جو ہمیں بشارت ملی تھی وہ یہی ہے. اب آپ جائیے اور جا کے ان کے چچا سبحان اللہ ابو طالب سے ہمارے رشتے کا اظہار کر دیجیے. سبحان اللہ. جناب خدیجہ بنت خویلد یہ جو 4 نسلوں پہ پیغمبر کا اور جناب خدیجہ کا شجرہ ایک ہے. 4 نسلوں پہ شجرہ ایک ہے. توجہ ہو. جناب نفیسہ خاتون سے جناب خدیجہ نے کہا کہ ہماری طرف سے رشتے کا اظہار کر دینا. میں بہت سوچا کرتا تھا اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے. خاموش ہو کبھی سنے کہ سارے بندے کی توجہ. سبحان اللہ. اور سے دنیا کا اگر اچھی بات کریں گے تو خاموش رہیے گا اور اگر بات دل کریں گے تو کوئی خاموش نہ بیٹھے. اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے. خاتون کے لیے رشتہ دار اس کی عظمت عظمت اس کی حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے مرد رشتہ بھیجے. لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بیوی نے اپنا رشتہ بھیجا وہ جناب خدیجہ نے پیغمبر کے لیے. جناب ابو طالب سے کہا نفیسہ خاتون ان کے چچا سے کہنا کہ ہم نے رشتے کا اظہار کیا تاکہ تاریخ کا کوئی بدعقیدہ یہ نہ دکھے کہ محمد نے دولت دیکھی تھی.
کافر یہودی عیسائی کو بھی جرأت نہیں ہے تو یہ کہنے کہ محمد نے دولت دے کے رشتہ بھیج دیا تھا. بھائی سب یہ کہتے ہیں کہ خود تو یتیم تھے, وہ ملکۃ العرب تھی, ان کے رشتہ بھیج دیا ہوگا کہ محمد ساری دنیا کے خوبصورت جمال خدا محمد میں ہے. سب لکھنے پہ مجبور ہے, نہیں, دولت محمد میں قربان ہو. سبحان اللہ. لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا جب آئی نا جناب نفیسہ خاتون جناب ابو طالب کی بارگاہ کے اندر, تو آنے کے بعد کہا خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے رشتے کے لیے کہا, آپ کے بھتیجے محمد سے کہا کہ محمد احمد مختار. سبحان اللہ. ابو طالب نے کہا محمد احمد مختار, اپنے رشتے کا خود اختیار ہے, خود ان سے بات کی. تو ایک مرتبہ جناب نفیسہ خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے اپنی سہیلی کے رشتے کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. کہا میری جگہ سے بات کی. سب نے یہی لکھا. نفیسہ خاتون آئی تو پہلے کہا مجھ سے نہیں, میرے چچا سے بات کرو. مجھ سے نہیں, چچا سے. کہا پہلے جا چکی ہوں, انہوں نے ہی آپ کے پاس بھیجا. مسلمانوں, جس کے رشتے کے لیے ساری دنیا کہے یہاں رشتہ چاہیے, بڑے بڑے صحابہ کہے بیٹیاں ان پہ قربان, وہ محمد ابو طالب سے مشورہ کرو. نفیسہ خاتون سے کہا آپ جا سکتی ہیں, میں چچا سے مشورہ کروں گا. کیا چچا جان, آپ کے پاس بھی نفیسہ خاتون آئی, آپ کا مشورہ کیا؟ کہا بھتیجے آپ احمد مختار ہیں, آپ اپنے عمل کے خود مختار ہیں. چچا جان آپ کا مشورہ کیا؟ کہا بھتیجے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو خدیجہ سے بہتر رشتہ آپ کے لیے نہیں. کیا فرما دے گا بھتیجے, اگر مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو خدیجہ سے بہتر آپ کے لیے رشتہ نہیں. تو اس کی چند دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ سب سے زیادہ پاک دامن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکے میں سب سے زیادہ پاک دامن. دوسرے دن کا ہمارا شجرہ ملتا. سبحان اللہ. ایک جملے میں جناب ابو طالب سب کچھ کر گئے ہیں. میرے کی نظر سے کہا دے سب آپ نہیں سکتی تھی, شجرہ پتا نہیں. ان کا شجرہ ہم سے ملتا. پاک دامن کہاں دولت مند ہونے کے باوجود عابدہ اور زاہدہ. سبحان اللہ. میرا مشورہ مانتے ہیں تو انہی سے شادی کیجیے. چچا جان پھر ہماری طرف سے آپ کہہ دیجیے. ہمیں یہ رشتہ قبول کرنے بات پہنچی ہے. سبحان اللہ. جانے کے بعد نہیں, بس میں وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں. اب سوچئے کہ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کہ جن کے ہاں دو بیٹوں کی ولادت ہوئی اور ایک بیٹی تھی, حضرت قاسم اور عبداللہ, دونوں کم سن میں انتقال کر گئے. ایک 2 برس کے تھے, دوسرے 1.5 برس کے. بعد میں دیکھا دونوں ہی 2 برس کے تھے. جب بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب خدیجہ بہت رویا کرتے, لیکن جب دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو بہت تفصیل میں جا سکتا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں تفصیل سے مسائل پڑھوں. آخری مجلس شرح احمد تمام ہو رہا ہے اور سارا میرے ساتھ رہنے کا کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں ذرا مکے کی سرزمین پہ. جناب خدیجہ نے بہت زیادہ آپ کے لیے دوسرے بیٹے کی پروردگار, دوسرا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. یہاں تک کہ فروع کافی میں باب الجہاد میں حدیث موجود ہے, چھٹے امام سے کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے حبیب خدا, مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب سے کہہ دو کہ خدیجہ سے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اور وہ در جنت پہ کھڑا کہتا ہے جب تک میری ماں نہیں آئی.
اور وہ صرف اس لیے ماں کی وہاں پہ یاد میں کھڑا ہے کیونکہ ماں رو اتنا رہی ہے. کہا کہ اے حبیب خدا، اللہ کہتا ہے بچے سے کہیں کہ اتنا مت کریا کرے، دن رات روتی رہتی ہے، بیٹا جنت میں نہیں جا رہا، میری ماں آ جائے، پروردگار میری ماں آ جائے، ماں کے ساتھ جنت میں جاؤ. تو حبیب خدا نے کہا خدیجہ عبداللہ جنت میں نہیں جا رہا. یا رسول خدا جب سے دوسرا بیٹا گیا ہے نا کرتا رہتا ہے، اولاد کی محبت عجیب و غریب ہوتی ہے. یہ حضرت اولو محمد کا حال ہے. کسی اولاد کا غم نہیں اولاد کا غم بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. یہاں پہ گروہ کے جملہ کہوں معالی السلطین کی جلد نمبر 2 میں مرحوم شیخ محمد مہدی مازندارہ نے جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جو بھی مدینے زیارت کے لیے آتا تھا تو ایک مرتبہ پوچھتا ضرور تھا واقعہ کربلا کے بعد کہ کس بیوی کے رونے کی آواز آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس بیوی کا نام لیلا، اس سے اجمل کا بڑا کہتے ہیں آپ نے ماحول بنا دیا 6 مہینے سے زندہ نہیں جناب یہ اولاد کا کام عجیب ہوتا ہے. 6 مہینے. اور جانتے کیا کرتی تھی؟ صبح اٹھتے ہی روزہ رسول میں آ جاتی اب شکل محمد جناب روزہ رسول میں آ جاتی بلند آواز سے روتی جاتی اور کہتی جاتی ہے اکبر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. ایک اور ماں کا پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. مالی سلطین میں لکھا کہ یہ ماں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہی، صرف 4 مہینے. نام ہے نبا. اس ماں کی عادت یہ تھی جیسے ہی سورج نکلتا صحن میں جا کے بیٹھتا ایک دوسرے میں پانی لے کے دھوپ میں رکھ دیتا. جب وہ دھوپ میں پانی گرم ہو جاتا گرم پانی پیتا. ایک ہاتھ سر پہ رکھتی میرے دیکھیے ایک ہاتھ سر پہ رکھتی اور کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی رہتی کہتی واہ حسینہ واہ مظلومہ. آخر میں بڑی دھیمی آواز میں کہتی واہ علی السلام. حضرت خدیجہ کو دونوں بچوں کے شہادت کا بڑا غم تھا، دونوں بچوں کے انتقال کا بڑا غم تھا. دونوں بچے چلے گئے. یہاں پہ ایک اور بھی تھی جس کے 2 بچے نام ہے اولو محمد. محمد مہدی مازندرانی نے لکھا 4 ماہیں سال نہیں رہا. 4 ماہ جناب لیلا جناب نبا میں نے پیش کر دیا. جناب زینب کے بھی 2 جملے مسائل پہ پڑھوں گا. ایک اور ماں کا تذکرہ کر دوں. وہ کہتے ہیں چوتھی ماں کون سی ہے جو 1 سال زندہ نہیں رہی؟ وہ کہتے ہیں اس ماں کا نام ہے ام البنین. شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں جناب ام البنین گھر میں نہیں روتی تھی، گھر میں نہیں روتی تھی، مسجد میں جا کے نہیں روتی تھی، جنت البقیع سے بھی اگر دیکھ سکے تو ملتے بھی سب کو ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرتا ہوں. سادات غیر سادات ایک مرتبہ سب ادھر دیکھیے گا. جب جناب ام البنین جاتی نا جنت البقیع تو ایک قبر کی پائنجی میں بیٹھ جاتے اور لوگ یہ کہتی بی میرے عباس کو معاف کر دو. عباس سے بے وفائی نہیں ہوئی پہلے میرا عباس مارا گیا آپ کا حسین مارا گیا. عباس
جناب ام المؤمنین اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بناتی تھے. بیوی کے 4 بیٹے تھے. جناب ام المؤمنین کی 4 بیٹے, جناب عباس, جناب جعفر, عبداللہ, عثمان, 4. جان کے 4 بیٹوں کے نام سے ایک قبر بناتی جنت البقیع میں. پھر کہتی میرے شیروں میں تم پہ نہیں گریا ہوں کیونکہ تمہاری ماں زندہ اپنے ہاتھ سے 5 قبر بناتی. یہ میرے مولا حسین مولا میرے سارے بیٹے آپ کے بولا اور مدینے والوں نے میرے بیٹوں کا کوئی پلسہ نہ دے, مجھے صرف مولا حسین کا پلسہ دو. سنیں کہ 4 بار جناب زینب کو 5 سے 6 منٹ کی زحمت کوئی بھی رونے میں مفت نہیں. جب جناب زینب کبریٰ شب عاشور ہر نام بیٹے کو سما نہیں تھی تو شب عاشور جناب زینب بار بار بیٹوں کے ہاتھ ڈالتا ہے. بیٹوں نے بار سماتی کہتی میرے شیروں تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. میرے شیروں تم میں بڑے سرماؤں کا شیروں کا خون, مجھے پورا یقین ہے تم فرات تک پہنچ جاؤ, لیکن ماں کی وصیت یاد رکھنا. اگر یہ جملے پڑھو تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. میرے شیروں تم میں بہت شیروں کا خون ہے, تم جب جب وہ فرات تک پہنچ جاؤ گے, جب پہنچ جاؤ نا تو پانی نہ پینا, پھر بھی پانی نہ پینا. ایک بچے نے کہا اماں کیوں پانی نہ پیے گا, ماموں کے بچے بڑے پیاس ہیں. دونوں شہزادے گرے نا, مولا حسین کو بلایا ماموں ہماری مدد کے لیے آئے. ایک کی شہادت ہو چکی تھی, دوسرے میں بھی رمق باقی تھی. تو علماء نے جملہ لکھا ہے جیسے مولا حسین نے لاشا اٹھایا نا, دوسرے میں رمق تھی ابھی, تو ایک جملہ کہا ماموں جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کر دیا اور کہے گا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, ہم قرآن کا کہتے لیکن پانی نہیں پیا. خدیجہ نے بھی 2 بیٹوں کی قربانی دی, ان کی نواسی نے بھی 2 بیٹوں کی قربانی دی. جب جناب علی کو لائے تھے نا مولا حسین تو سب سے پہلے جناب زینب آئی, لیکن جب مولا محمد کے لاشیں آئے جناب زینب نہیں آئی, ساری بیویاں آ گئی. یہاں تک کہ مولا حسین نے کہا فتنہ ذرا میری بہن سے کہو بیٹوں سے بیدار ہے. جب آئی نا تو آنے کے بعد دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے اور بس ایک جملہ کا آؤ وہ حق ہے, مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین سے, میرا بھائی تنہا رہ گیا. انہوں نے سب کی بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی. جب ناکہ پہ سوار کیا نا لے جا رہے تھے, جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئی تھی. جب ناکہ پہ سوار ہوئی نا تو 2 لاشوں پہ نظر پڑی. جیسے ہی لاشوں پہ نظر پڑی بیوی نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر کے کہا اوہ محمد الوداع, اوہ محمد بات آ رہی ہے. چلا گیا آقلہ کوفہ کربلا سے, کوفہ سے شام میں رہائی ملی. میں نے سارے مساج چھوڑ دی. جب رہائی ملی نا شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور بس ایک سوال کیا, علی اصغر اور مثلوں کا تنہا, میرے علی اصغر تم جیسے بچوں کو بھی زہر دیا جاتا ہے. خوبصورت سر آئے تھے, اتنے میں 2 سر آئے. جو 2 سر لائے تھے نا اس نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون؟ کوئی بھی نہیں بولی. سب نے جناب زینب کو دیکھا, بیوی نے سروں کو دیکھا, سر جھکا لیا. اس نے دوبارہ سوال کیا 2 سروں کی وارثہ کون؟ تیسری مرتبہ اس نے کہا کیا 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟
فضہ سے رہنا کیا کہنا یہ دو سر مجھے دے دو یہ میری آقا ذاتی کے بیٹے جب جناب فضہ نے کہا بیوی بیٹوں سے فدا تو کر لوں تو علماء بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی حسین کا صدقہ دے دیے بیٹی بھائی بیوی شام سے کربلا آئی اربعین پہ جب اربعین پہ کربلا پہنچا نا سب سے پہلے مولا حسین کی قبر پہ پھر ہر قبر پہ گئے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئے جب 3 دن بعد اربعین کے 3 دن بعد بیوی چلی نا کربلا سے دوبارہ مدینہ تو بیویوں کے سامنے رونے نہیں تھی کوئی بیوی یہ نہ کہے بیوی میں صبر نہیں رہا کسی بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے ایک مرتبہ بیٹوں کی قبروں کو دیکھا آنکھیں بند کر کے کہا اور محمد خدا حافظ ماں وطن واپس جا رہے اپنے عشق میں سوچ گیا وقت نہیں رہا میرے پاس جناب زینب کبریٰ مدینے آ کے پہلے نانا کے روزے پہ گئے کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے کے قریب ہوں جب شمن حسین کا نانا ہوتا نے بڑے مسائل پر یاد رکھتا اینی لاکھی اپنی لے کر بدل ہو سکتا مسائل پڑھے مولا حسین اپنے بیٹوں کو کوئی تذکرہ نہیں کیا ماں کی قبر پہ کہیں بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا پھر بھائی کی گھر چلے سب سے پرسہ لیا سب کو پرسہ لیا بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا بندے میں ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے جعفر طیار نے بلا بھیجا کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے گئے گھر واپس آ رہا دو بیٹی جنہوں نے کربلا میں شام میں کوفہ میں اربعین پہ نانا کے روزے پہ ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا لیکن آخر ماں تھی جیسے گھر جانے لگی بیوی نے سر پہ برقع رکھا ٹانگیں لرزنے لگی کلیجہ منہ آنے لگا دل پھٹنے لگا جیسے ہی گھر پہنچی دو مسلح پیچھے دونوں اٹھا کے سینے سے لگا سینے سے لگا کے بابا میں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا مجھے کوئی لے جائے کہاں سے میں جینا نہیں چاہتی آخری جملہ پیش کرنا ہاتھ جوڑ کے سب کی توجہ میری طرف بیوی ابھی بیٹھے ہو رہی تھی شہر اتنے میں جناب عبداللہ بن جعفر طیار آیا نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب جناب عبداللہ بن جعفر طیار پہچان نہیں سکے یہ جناب زینب جانتے کیا کہا علماء نے جملہ لکھا ایک مرتبہ کا بیوی کیوں آئی آپ ہمارے گھر میں میری زوجہ گھر میں کیا تشریف لے جائے جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہا عبداللہ پہچانا نہیں جناب زینب عبداللہ ہم لوگ کے برباد ہوگا محمد مارے گا کیا جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے زمین پہ گرا جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرا تو جناب زینب کے بھی ہاتھ سر پہ تھے عبداللہ کیا بات ہے بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو جناب عبداللہ رونے لگے گا نہیں جانا وہ دونوں حسین کا قربان میں ہوتا میں بھی حسین کا قربان ہوتا زینب میرے ایک سوال پہ جواب دیجیے جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب عبداللہ نے کہا زینب یہ آپ کی کلائیوں پہ نشان
حکم سن لیجیے گا جناب خدیجہ، میں کہوں گا بی بی آپ کے دونوں بیٹوں کا وصال ہوا، پیغمبر نے ہاتھوں سے دفنایا، لیکن ذرا آپ بھی اپنی پوتی کے دیکھیے، ان کے دستوں کو دیکھیے۔ جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا نا، ایک مرتبہ جناب فاطمہ سے کہا ذرا اپنے بابا کو بلانے کے لیے وصیت ہے، یعنی کیا وصیت کی؟ یا رسول اللہ میرے پاس شادی ضرور کیجیے گا لیکن میری فاطمہ کو اسی طرح سے محبت کیجیے گا۔ یہ جناب خدیجہ کی رسول خدا کو وصیت نہیں ہے، یہ امت کو وصیت ہے۔ او مسلمانوں، میری بیٹی کو مت رلانا، میری فاطمہ کو مت رلانا۔ محسنہ اسلام ہے جناب خدیجہ، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، مسلمانوں نے اس بیٹی کو بڑا سکا، کوئی دروازے پہ پھول نہیں لایا، آگ لیا۔ ہم سب کی آخرت کا خیر صاحب زمان کی ظہور میں تعجیل دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ قلم نے کسی کو رنگ نہ فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، جتنے مومن و مومنات یہاں موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب خدیجہ جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا کسی کی بھی اولاد کو اسے غم نہ دے، جو بھی والدین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، جو بھی اولاد انہیں اولاد عنایت فرما، اولاد کا بھی اولاد انہیں کو صالح ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين